یوں کہنا چاہیے کہ دوست اگر اسی زمین پہ نہ تشریف رکھتے ہوں جس زمین پہ آپ ہیں تو اظہار محبت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں وہ میں نے ان سے نہیں سنی کہ انہیں امانت بنا کے رکھوں۔ تو آج میں کچھ ذرا بے تکلفی سے اور ایک جیسے جذبے کے ساتھ ان پہ گفتگو کروں گا۔ ان کو نہ جاننے والا ان کی شاعری کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتا، سمجھ چاہے لے۔ اور مجھے قوی امید ہے کہ جو تعارف میں مطلب ان کی شخصیت کا جو تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، اس کے بعد اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو ہر شعر یوں لگے گا کہ دیکھا تو پہلے تھا، پڑھا آج ہے، یا دیکھا تو پہلے بھی تھا، یاد بھی ہے، لیکن سمجھا اور چکھا آج ہے۔ کہ اگر کہا جائے کہ افتخار عارف صاحب کی شخصیت کو کوئی ایسا عنوان دے دو جس میں ان کی شخصیت کی تشکیل کرنے والے ضروری عناصر سما جائیں، تو میرے خیال میں وہ عنوان ہوگا کہ یہ روح اور جسم کا ایک زندہ برزخ ہے۔ بہت میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑوں کو اور بہت جینوین جو شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ اپنا ٹوٹے پھوٹے لفظوں ہی میں کچھ بیان کر دوں، کیونکہ آگے سناٹا ہے، آگے جو ہے وہ ایک ناشکرہ پن غالب آ جائے گا، آگے انکسار انسانی قدر کے طور پر نہیں رہے گا، نفسیاتی قدر کے طور پر۔ تو ان میں کوئی بھی حالت فراق کی ہو یا وصال کی، یہ ان کی تنہائی کے جوہر کو ٹچ نہیں کرتی۔ انہوں نے فراق کو اس کی ساری سمائی، اس کی تمام نسبتوں کے ساتھ جذب کر کے اپنی انفرادیت، اپنی تنہائی اور اپنے اکیلے پن کی حفاظت کی ہے۔ تو دوسروں پر نرم ہیں اور خود پر صفاک ہیں۔ یہ لوگ نہیں سمجھے ان کو، لوگ ان کی شخصیت کے مرکز میں رکھا ہوا ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ کرے کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، اور وہ ہے ذوق ملامت۔ تو ان کو مطلب مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دلچسپی رکھتے ہوں اپنے بارے میں عیب جوئی کا مشن لے کر اٹھنے والے مخالفوں کو سہولت فراہم کرنے کی۔ یوں سمجھیں کہ ایک المیہ زندگی نشاتیہ آہنگ میں گزاری ہے، ان کی ذاتی زندگی میں یا ان کی خلوت میں کوئی دخیل نہیں تھا۔ انہوں نے دنیا میں جتنی بھی ترقی کی اور اس ترقی میں جتنی بھی محنت کی ہے، اس کا میرے خیال میں بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ایک بہت منقش حجاب تیار کرنا چاہتے تھے کہ کوئی ان کے اندر نہ جھانک سکے، اسی میں محو رہے، اسی کو دیکھتا رہے۔ تو اب مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور بخدا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کانٹوں میں پھول پروتے گزری ہے۔ تو اس درجہ المیہ شناسی اور المیہ خوئی کے باوجود یہ جب بھی کسی المیہ کا بیان کرتے ہیں شعر میں تو وہ شادابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات جس کو میں کہہ رہا تھا کہ جھجک کے کہنی ہے، وہ یہ کہ یہ اپنا غم چھپاتے رہے لیکن غم گسار بناتے رہے، اور مطلب غم گسار یہ خواتین کو بناتے تھے، مردوں کو نہیں۔ جو آدمی اپنے شعور جمال کو جسمانی اور روحانی دونوں سطحوں پر حالت سیرابی میں رکھتا ہو، فلفلمنٹ میں رکھتا ہو، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہ جس نے تنہائی کا حق ادا کر دیا، جس نے اپنی تنہائی کو خود سے بھی خالی رکھا، یہ ہوئی نا مکمل تنہائی، تو اس کی عمر جو ہے وہ جوانی اور بڑھاپے کی تقویم میں نہیں ہے۔ یہ جوانی اور بڑھاپے کی تقویم میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری اور نہ گزر رہی ہے۔ ان کی زندگی کے ادوار دوسرے ہیں، وہ بایولوجیکل سے زیادہ اسپریچول ہیں، وہ ریشنل سے زیادہ پیشن پر ہیں۔ جسمانیت کی اساس جو ہے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز تھیورائز ہو جائے، کہ جسمانیت کی اساس جو ہے وہ کثرت پر ہے اور روحانیت کی وحدت پر۔ تو افتخار عارف صاحب ہمارے اس تضاد کو حل کرنے کی کوشش میں رہے ہیں
اور تاحال ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کی شخصیت کا میکینزم ہے، اور یہ پورا میکینزم جس بات پہ چل رہا ہے وہ یہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت میں رہتے ہوئے منفرد ہیں. اصل انفرادیت زنجیر کی کڑی کی طرح ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر کے جزیروں کی طرح نہیں ہوتی. انفرادیت اجتماعی وجود بن سکنے کی قابلیت رکھنے کے بعد نصیب ہوتی ہے. رنگین مزاجی اور روحانیت، اس کا اجتماع کم لوگوں میں ہوتا ہے، اور دونوں طرف یہ ایک طرف جو ہے ان کی رنگین مزاجی دل دینے والی نہیں ہے، دل لینے والی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ دل دینے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاصر شعراء پہ گفتگو کے حوالے سے جاری دانش ٹی وی کی حالیہ سیریز کے آج کے دوسرے شاعر جناب افتخار عارف. افتخار عارف صاحب کا نام اردو دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. 1944 میں لکھنؤ میں پیدا ہونے والے جناب افتخار عارف صاحب کا فنی سفر، شعری سفر آدھی صدی سے زیادہ کے عرصے پہ محیط ہے. اب تک آپ کی سامنے آنے والی کتابوں میں مہر دونیم، جہان معلوم، حرف باریاب، اور آپ کا رسائی کلام شہر علم کے دروازے پر، اور حال ہی میں آپ کی کلیات کتاب دل و دنیا کے نام سے سامنے آئی. بلا شبہ افتخار عارف صاحب اس وقت اردو دنیا کے مقبول ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں. آپ جدید شاعری کی ایک ایسی آواز ہے جنہوں نے اپنے کلام میں اپنی تہذیب کو بغیر کسی معذرت خواہی کے اپنی شناخت کا حوالہ بنایا. افتخار عارف صاحب پہ گفتگو ہم انشاءاللہ 3 نشستوں میں کریں گے. پہلی نشست میں ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسری نشست میں ان کی جو غزل ہے خاص طور پہ اس پہ گفتگو ہوگی. اور تیسری اور آخری نشست میں افتخار عارف صاحب کا وہ کلام جس کو مذہبی یا روحانی کلام کہا جاتا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس گفتگو کے لیے میں زحمت دیتا ہوں جناب احمد جاوید صاحب. بہت شکریہ جناب، بہت نوازش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج جناب شاہد اعوان صاحب کی یہ فرمائش میں نے احسان کے طور پر محسوس کی ہے کہ افتخار عارف صاحب پر گفتگو ہو جائے. مطلب شاید اتنا پرانا انہیں جاننے والا اب کم رہ گیا ہو جتنا میں ہوں. مطلب میں سن 69 سے ان سے ماشاءاللہ نسبت دوستی چاہے وہ یک طرفہ ہو لیکن رکھتا ہوں. تو وہ میری بیچ میں بہت بار ہوئی. جب میرے دو نیم چھپ کے آئی تو میں نے کچھ دوستوں سے کہا بھی کہ ہم اس کی تقریب رونمائی رکھ لیتے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے. تو پھر خیال آیا کہ نہیں، اب یہ کیونکہ بہت کر و فر کے والے آدمی تھے اور ماشاءاللہ خوب بڑے بڑے مناصب پہ بھی تھے اور مقبولیت میں بھی بہت ہی آگے ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے ایک جھجک سی ہوئی کہ اس تعلق میں کہیں کوئی وہ نہ آ جائے، غرض مندی وغیرہ کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے. تو وہ ٹلتا رہا. آج اللہ کا شکر ہے، اور اب مجھے کوئی جھجک بھی نہیں ہے. اب ہم دونوں اپنے اپنے کاموں سے سبکدوش ہو چکے ہیں. تو اب مطلب اظہار محبت جو ہے نا، وہ جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ دوست اگر اسی زمین پہ نہ تشریف رکھتے ہوں جس زمین پہ آپ ہیں تو اظہار محبت نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہماری مجبوری تھی. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجبوری بالکل ختم ہو چکی ہے. بلکہ اب میں جو ان کے بارے میں بات کروں گا وہ خیانت بھی نہیں ہوگی، آداب امانت کے خلاف بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں وہ میں نے ان سے نہیں سنی کہ انہیں امانت بنا کے رکھوں. تو آج میں کچھ ذرا بے تکلفی سے اور ایک جیسے جذبے کے ساتھ ان پہ گفتگو کروں گا. تو شروع کرتے ہیں جناب. تو پہلی جو تمہیدی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام جو ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں جو کلام ہوتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، اس کی کئی انواع ہیں، اور ہر قسم جو ہے وہ اپنے قاری سے مطالبہ کرتی ہے کہ
اس کا مخاطب بننے کے لیے یہ خاص شرط پوری کرو۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک کلام جو ہے، کلام کی ایک نوع جو ہے وہ یہ شرط لگاتی ہے کہ اسے منشائے متکلم کو جاننے کے لیے پڑھو، اور کوئی اس کے ساتھ غرض نہیں ہے۔ مطلب یہ صرف فہم کو تمہارے ٹچ کرے کہ فہم اس کا مخاطب بنا، یعنی قاری پر یہ متن لازم کرتا ہے کہ بس کیا کہا جا رہا ہے کہ دائرے میں رہو۔ تو دوسری نوع کلام میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جیسے شاعری وغیرہ یہاں آ جاتی۔ تو اور ایک تیسری قسم بھی ہے جو کمیاب ہے لیکن ہے، وہ ہے کہ اس کا مخاطب بننے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کھولنے سے پہلے یہ دیکھا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کہنے والا کون ہے۔ تو یہ ایک کلام کی نادر قسم ہے۔ تو افتخار صاحب کی شاعری جو ہے وہ اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں یعنی یہ وہ کلام ہے جس میں متکلم کی حیثیت معنی اصلی کی سی ہے، یعنی ہر بیان کی جو امیجیٹ میننگ فلنس ہے، فوری معنویت جو ہے، وہ معلق رہتی ہے اگر متکلم سے اپنی نسبت پیدا کر کے اس نسبت کے اظہار کا ذریعہ بننا کوالیفائی نہ کر پائے۔ تو مطلب کوئی بھی جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کے لیے کہ قرآن کا معنی واحد و حقیقی اللہ ہے، تو وہ جو اللہ کی برکت اور لوگوں کے ادراک اور اظہار میں وحدت کی جو ایک صلاحیت ہے، وہ اگر حاصل ہو جائے تو پھر متکلم ہی کلام ہے، کلام ہی متکلم ہے۔ تو ان کے ہاں یہ صورت بہت زیادہ واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ان کو نہ جاننے والا ان کی شاعری کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتا، سمجھ چاہے لے، کیونکہ شاعری جو ہے وہ مفہوم ہو کر نہیں رہ جاتی، بلکہ شاعری کے لیے اس کا مفہوم ہونا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا۔ وہ شاعری جو ہے ایک جیسے وجود کی ایک رو ہے، ایک وجودی وفور کی رو ہے، جس کا تجربہ اگر آپ کو نہیں ہے تو یا وہ تجربہ فراہم نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو شاعری میں کوئی کسر ہے یا آپ کے ذوق شعری میں کوئی کھانچا سا رہ گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ افتخار عارف صاحب کی شخصیت کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھنا ضروری ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ جو تعارف میں مطلب ان کی شخصیت کا جو تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، اس کے بعد اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو ہر شعر یوں لگے گا کہ دیکھا تو پہلے تھا، پڑھا آج ہے، یا دیکھا تو پہلے بھی تھا، یاد بھی ہے، لیکن سمجھا اور چکھا آج ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ثبوت بھی مل جائے گا۔ تو ان کی شخصیت بہت ہی اکیلی ہے، مطلب یہ بہت اکیلے آدمی ہیں، اور اکیلا پن ان کا مطلب انسان کی برداشت سے زیادہ ہے اگر اس میں کوئی رفاقت یا کوئی نسبت یا کوئی تعلق مدد کو نہ آئے۔ جیسے ایک بات ہے کہ سب سے بری چیز ہے جبری تنہائی، اور سب سے اچھی چیز ہے اختیاری تنہائی۔ تو یہ ایسے اکیلے آدمی ہیں کہ جن کا اکیلا پن، وہ جیسے یوں سمجھیں کہ وہ ان کا اکیلا پن پرسنل نہیں رہ گیا، اور یہ ان کا کمال ہے۔ اور ان کے کمال سے زیادہ اگر حضرت علی کی محبت ان کی دستگیری نہ کرتی تو یہ تنہائی قابل برداشت، یہ اکیلا پن ہماری سمائی سے زیادہ تھا۔ تو خیر، لیکن یہ کہ ان کے اگر کہا جائے کہ افتخار عارف صاحب کی شخصیت کو کوئی ایسا عنوان دے دو جس میں ان کی شخصیت کی تشکیل کرنے والے ضروری عناصر سما جائیں، تو میرے خیال میں وہ عنوان ہوگا کہ یہ روح اور جسم کا ایک زندہ برزخ ہیں، اور ان کے شعور اور ان کے طرز احساس میں وحدت پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کی میں تفصیل شاعری میں جا کے زیادہ کروں گا،
تو روح اور جسم کا برزخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکارت کا مسئلہ روح اور جسم وہ تھا نا، کیا دماغ اور جسم اور روح اور جسم، تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق کرے ایک ڈوئلزم کی بنیاد پر. لیکن یہ کہ ہماری روایت ایسی ہے کہ اس میں جسم اور روح ایک دوسرے سے انٹریکٹیو نہ رہیں تو نہ جسمانیت کے آداب پورے ہوتے ہیں نہ روحانیت کے تقاضے تکمیل پاتے ہیں. تو یہ مطلب میں بھی اسے واضح کروں گا، یہ بہت ہی ان کو دیکھنے کے لیے ایک کلیدی بات ہے مطلب میرے خیال میں. تو اب ان کا جو اکیلا پن یا تنہائی ہے وہ تنہائی مطلب کوئی واقعاتی تنہائی نہیں ہے، وہ کوئی ریاضیاتی تنہائی نہیں ہے. وہ تنہائی ممکن ہے کہ پورے ہلہ گلہ بھی رہے لوگ بھی رہیں، تو وہ تنہائی ایک ورجن تنہائی ہے. اور یہ تنہائی اس آدمی کے لیے بہت ضروری ہے جو علم اور نشاط کے درمیان پیدا کیے جانے والے تضادات کو حل کرنے آیا ہو. تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ افسوس کہ اب ہمارا ماحول وہ نہیں رہ گیا. اب ان کو مجھ جیسے قاری اور سامع ہی میسر ہیں. اگر یہ کسی اچھی آڈینس میں ہوتے تو مطلب ان کے بعض شاعری کے بعض ایسے کمالات جو ہیں وہ حالت انکشاف میں آ جاتے جو مجھ جیسوں کی دسترس سے باہر ہیں. کیونکہ ہم لوگ تو اس دور میں ہیں کہ جو بہرا ہے وہ خان صاحب عبدالکریم کو بے سرا کہہ رہا ہے، جو گونگا ہے وہ عطا اللہ شاہ بخاری کے منہ آ رہا ہے، اور جو اندھا ہے وہ بہزاد کو مصوری سکھانے پہ تلا ہوا ہے. تو یہ اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. اور تو بہت میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑوں کو اور بہت جینوین جو شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں کچھ اپنا ٹوٹے پھوٹے لفظوں ہی میں کچھ بیان کر دوں، کیونکہ آگے سناٹا ہے، آگے جو ہے وہ ایک ناشکرہ پن غالب آ جائے گا. آگے انکسار انسانی قدر کے طور پر نہیں رہے گا، نفسیاتی قدر کے طور پر. تو خیر ان میں جو ہے اب تنہائی جو ہے نا، ان کی تنہائی دلچسپ اور اٹریکٹیو ہے سننے میں، لیکن جھیلنے میں ناممکن ہے. اب آپ اس بات کو ذرا دیکھیں نا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے درپے رہتے، متلاشی رہتے، سرگرم رہتے، تو ہمارے لیے اس طرح کے فقرے جو ہیں وہ ایک روزمرہ طرز احساس کی ترجمانی کی حیثیت رکھتے ہوتے کہ دیکھو تو پرکشش، جھیلو تو ہیبت ناک، مطلب ناقابل برداشت. تو ان کا جو میں نے کہا کہ روح اور جسم کا برزخ ہیں یہ، تو وہ محض کوئی وہ نہیں ہے، شاعرانہ انداز سے نہیں کہا. وہ یہ کہ یہ وصال میں ہیں تو فراق کی چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اور یہ فراق میں ہیں تو وصال کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. تو ان کا فراق ہو یا وصال، کیونکہ تنہائی کا تعلق ان دو پولز سے ہوتا ہے، حالت فراق، حالت وصال. تو ان میں کوئی بھی حالت فراق کی ہو یا وصال کی، یہ ان کی تنہائی کے جوہر کو ٹچ نہیں کرتی. اور بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ فراق نے، میں ابھی اس کا تجزیہ کروں گا، کہ فراق کو قانون عشق بنائے بغیر یا منزل محبت قرار دیے بغیر آدمی نہ اپنی تنہائی کو تجربہ کر سکتا ہے، نہ محبوب کی یکتائی کا اندازہ لگا سکتا ہے. تو فراق جو ہے وہ منزل عشق ہے، اور وصال جو ہے وہ جیسے راستے میں تھک جانا ہے، اور اصلی محبوب جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی جگہ ایک نقلی محبوب تیار کر کے بس وہ سارے جذبات عشق اس پہ صرف کرنا ہے. تو اب ان کا جیسے دوسرا عنوان کیا ہے کہ انہوں نے فراق کو اس کی ساری سمائی، اس کی تمام نسبتوں کے ساتھ جذب کر کے اپنی انفرادیت، اپنی تنہائی اور اپنے اکیلے پن کی حفاظت کی ہے. اس تنہائی کی حفاظت کی ہے جس کو اگر آدمی کا وجود، آدمی کا شعور
دونوں یکجائی کے ساتھ کسی بڑی جہت میں یکسو نہ ہو تو وہ تنہائی عذاب ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا یہ میں نے اپنی دانش میں دو بہت بنیادی باتیں ان کو سمجھنے کے لیے کی ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا بھی ذکر کر دوں کہ میں نے ان کا میں نے انہیں جو پہلی مرتبہ ان کا نام سنا یا ان کا پہلا تعارف وہ جو کسوٹی ایک پروگرام آتا تھا اس سے ہوا تھا سن 68 وغیرہ میں، 67 میں۔ تو وہ پروگرام بھی کیا پروگرام تھا، مطلب مقبول ترین اور مفید ترین، مطلب کسوٹی دیکھنا گویا ہر تعلیم یافتہ گھر میں واجب تھا، اور کسوٹی کے اوقات کے لحاظ سے لوگ تقریبات رکھا کرتے تھے، مطلب اتنا مقبول پروگرام شاید پھر کبھی نہ ہوا ہو، اور اس زمانے کا گویا ٹرینڈ بن گیا تھا ہر گھرانے میں جہاں تعلیم ہو تھوڑی وہاں کسوٹی کھیلی جاتی تھی، اور خود میں بھی مطلب اس کا اچھا خاصا ماہر بن گیا تھا۔ تو قریش پور صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب اور افتخار عارف صاحب یہ گویا تہذیبی اور تعلیمی آئیکونس بن گئے تھے، ان کو یہ جیسے انہیں لوگ آئیڈیالائز کرتے تھے، اور یہ شہرت میں کسی بھی اداکار وغیرہ سے بہت آگے اور بہت محبوب تھے، ان کی مقبولیت ان کی محبوبیت کے ساتھ تھی۔ تو لیکن یہ کہ جیسے فرق تھا کہ قریش پور صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب یہ معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ رکھتے تھے، لیکن افتخار عارف صاحب کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ معلومات اور علم مل جائیں تو آدمی کیسا ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں ان کا پہلا تصور یہی تھا کہ یہ ان معلومات کے حافظ تو ہیں ہی، لیکن یہ صاحب علم ہیں۔ یہ احساس باقی دو کو، یعنی بہت محترم بہت بڑے لوگ تھے وہ، باقی دو کو دیکھ کے نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ شنکراچاریہ کہاں پیدا ہوا، کتنی عمر پائی، کن کن علاقوں میں سفر کیا وغیرہ وغیرہ سوانحی معلومات تو میں فر بتا دوں، لیکن اگر یہ پوچھو کہ اس کی جو معجزانہ دانش اور اس کی جو عرفانی کرامتیں ہیں وہ کیا تھیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ میں خاموش رہ جاؤں گا۔ تو اب اگر جو آدمی شنکر کے سوانح بھی جانتا ہے اور ان کی تھیوریز کو بھی سمجھتا ہے اور ان پر تنقیدی نظر ڈالنے کی لیاقت بھی رکھتا ہے تو وہ آدمی افتخار عارف جیسا ہوگا۔ تو بہرحال وہ جو پروگرام ہے وہ یاد آ گیا، مجھے بہت یاد ہیں اس پروگرام کی تفصیلات۔ تو اس میں جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ہماری اجتماعی نفسیات اور تہذیبی شعور کی نشو و نما ہونے لگی تھی۔ تو خیر وہاں سے پھر 1969 یا 68 میں نے افتخار صاحب کو پہلی مرتبہ سلیم احمد کی بیٹھک میں دیکھا، اور یہ عجیب واقعہ تھا میرے لیے، کیونکہ آپ لوگ شاید اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان نوجوانوں میں یہ لوگ کیا حیثیت رکھتے تھے۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب اپنے استاد، اپنے محبوب استاد کی مجلس میں کسی اور کی طرف پرستاروں کی طرح دیکھا، پرستارانہ نظر سے دیکھا۔ تو اور مجھے وہ پوری تفصیل بھی یاد ہے، مطلب کب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قاضی ابو یوسف صاحب کی کتاب ہے کتاب الخراج، اس پر ایک عجیب سا تبصرہ کیا کہ یہ تو پٹواریوں کی کتاب ہے۔ تو مطلب وہ میرے لیے کتنا اہم موقع ہوگا کہ اس موقع پر ان کی طرف سے ہونے والی گفتگو بھی مجھے مطلب کم و بیش یاد ہے۔ تو لیکن یہ کہ اسی میں نے اندازہ لگا لیا کہ سلیم احمد نے اس پہ مسکرائے بہت اور کچھ بھی نہیں کہا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ سلیم احمد کے لیے بہت خاص آدمی ہیں، اور مطلب اور خود میری یہ حالت تھی کہ اس وقت یہ اگر اللہ میاں پہ بھی کوئی فقرہ چست کر دیتے تو میری اس کیفیت اور محویت میں کمی نہ آنے پاتی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھیں جو ہیں وہ کان اور دماغ پہ حاکم ہو جاتی ہیں، تو میرے لیے یہ وہ موقع تھا کہ انہیں دیکھنا گویا ذہن اور اگر ذہن اور سما اگر اس سے میں مزاحم ہو تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے کہ جنہیں دیکھنا ایک اتنا بامانی تجربہ بن جاتا تھا
کہ آپ اپنی رائے ان کی رائے میں کوئی آنے والا اختلاف جو ہے وہ آپ کو اس تجربے سے حاصل ہونے والی محویت میں سے روک نہیں سکتا تھا۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا، تھوڑا واقعات بتا دوں نا تو اس سے ذرا ان کو سمجھنے میں اور آسانی ہو، کہ اس زمانے میں حلقہ ارباب ذوق کراچی میں ہوتا تھا، علامہ اقبال لائبریری میں۔ تو وہاں یہ ٹی وی پہ تھے، پی ٹی وی پہ، تو انہوں نے اپنی کوئی نظم سنائی۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ ان کی شاعری کا آغاز یا اعلان وہ کافی تاخیر سے ہوا، ہو سکتا ہے یہ شاعری کرتے رہے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے شاعر ہونے کا پتہ بہت دیر سے چلا، یعنی سن 70 کے بعد سے یا اس کے لگ بھگ سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ شاعر بھی ہیں۔ تو ان کی ساری شہرت جو ہے وہ کسوٹی کے حوالے سے تھی۔ تو جب یہ شاعر بنے تو بڑے ہنگامہ خیز ماحول پیدا ہو گیا ان کی وجہ سے، وہ خیر بات کی بات ہے کہ عجیب طرح کی پارٹیاں بن گئی تھیں۔ تو بہرحال حلقہ ارباب ذوق میں انہوں نے نظم پڑھی، میں نے ان کے ایک مخالف، اب ان کا نام بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ جیسے مزے کی بات ہے، اس میں کسی کی اچھائی برائی نہیں ہے، تو عبید اللہ علیم نے کہا کہ یار اس کو ذرا وہ کرو۔ تو اب میں نے ویسے سلیم احمد صدارت کر رہے تھے اس اجلاس کی، ہو سکتا ہے افتخار صاحب کو یاد ہو کیونکہ ان کا حافظہ تو ماشاءاللہ مثالی ہے۔ تو میں نے ایسی انسنٹ کوئی بے وقوفی کی بات کر دی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ نظم مجھے اچھی نہیں لگی۔ اب ظاہر میں کیا ہوں، مجھے اچھا برا لگنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ اجلاس ختم ہو گیا تو یہ سلیم بھائی کو لے کر ٹی وی اسٹیشن جانے لگے، تو انہیں بٹھا کر مجھے آواز دی اور کہا کہ آ جاؤ۔ اب میں تو بالکل شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ اس شخص کی عالی ظرفی اور تحمل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے میری پرستاری دوستی کے احساس میں بدل گئی۔ تو اور پھر عجیب عجیب، مطلب جو لوگ بھی انہیں رسمی طور پہ دور دور سے بھی جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ ان کی ایک جو شخصیت کا سماجی اظہار جو ہے وہ باقاعدہ جیسے ایک حدیث کا مصداق ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میں نے کم آدمی دیکھے ہیں جو بڑوں کے ادب اور چھوٹوں پر شفقت کو اپنی فطرت کا حصہ بنا لینے میں کامیاب ہوئے ہوں جیسا کہ یہ ہوئے۔ اور اب تھوڑا سا شخصیت اور تھوڑا اس میں ایک علمی ٹچ بھی دیتے ہیں کہ یہ بہت خوش ظاہر اور خوش باطن آدمی ہیں، اور اس کا مطلب ذرا سا جھجکتے ہوئے بتاؤں گا کہ ظاہر کو اچھا رکھا کہ کچھ ایک طبقے کا مرکز نگاہ رہیں اور اس میں کامیاب رہے۔ یہ تو ظاہر جو تھا وہ کچھ نظروں کے لیے اچھا رکھا، اور باطن اللہ کی نگاہ میں اچھا رہنے کے لیے اچھا رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب اگر جس نے ان دونوں جہتوں میں مجاز اور حقیقت یا صورت اور حقیقت کی اصطلاحوں میں بھی رکھ کے دیکھیں تو جس نے بھی مجاز اور حقیقت کے تضاد کو اپنے جذبے، اپنے شعور، اپنے احساس میں حل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، اسے آپ کوئی بلند ترین انسانی مرتبہ فرض کر کے بھی وہاں بٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت کمال کی بات ہے کہ ایک ظاہر اچھا رکھا کہ محبوب بن کے رہیں، باطن اچھا رکھا کہ عاشق بننا سیکھ جائیں، یا کچھ تو ہاں ہوں کر دینا وہ، ہاں یا ہاں کچھ تو خیر نہیں افتخار صاحب تو نہ ہی بول رہے تو اچھا، میں تو ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاں اب پتہ نہیں ان کو برا لگ رہا ہو۔ اچھا ہاں آپ کے گفتگو اتنا باندھ کے رکھتی ہے کہ ارے نہیں وہ کچھ نہیں، وہ جب ایسے ہی وقت ہے وہ تو خیر۔ تو اب یہ جو میں نے بات شروع میں عرض کی تھی کہ یہ روح اور جسم کا ایک باشعور زندہ برزخ ہے،
جس کی زندگی، جس کے تحرک میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا، کبھی کوئی ضعف نہیں آیا، ان حالات میں بھی اور ان حالات میں بھی. تو وہ خیر ابھی اور کھولوں گا انشاءاللہ، وہ بہت بنیادی بات ہے. وہ پھر ان میں ایک اور اچھی بات ہے جس کا احساس جو ہے وہ کم لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی کہ جو طلب علم نہ ہونا تو اخفائے علم کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو ہیں یہ ماشاءاللہ بہت عالم فاضل شخصیت ہیں، مطلب سنسکرت بھی جانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جانتے ہیں، تو مگر اپنے علم و فضل کے اظہار میں محتاط ہیں. اسی وجہ سے جہاں علم ظاہر کرنے کا موقع آتا ہے تو آپ اگر غور کریں تو ان کی گفتگو کا فلو متاثر ہوتا ہے، مطلب جیسے یہ تکلف کرنے لگتے ہیں. تو اور ایک اور جو ہے، یہ ذرا اوصاف جلدی جلدی گزار کے پھر آتے ہیں کہ یہ دوسروں پر نرم ہیں. یہ بہت جیسے انقلابی مزاج کے آدمی ہیں، مطلب اس سے بھی کبھی اس سے ہو رہا ہے کبھی اس سے ہو رہا ہے، ان کے بڑے وہ ادبی مجادلے ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ کسی کے بدخواہ نہیں ہیں. یہ مطلب ان کا دشمن بھی اپنے زخم پر مرہم رکھوانے آ جائے تو یہ شاید اپنے زخمی دوست پر اسے ترجیح دیں. تو دوسروں پر نرم ہیں اور خود پر شفاف ہیں. یہ لوگ نہیں سمجھے، ان کو لوگ سمجھتے تھے ان کی پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہے، فلاں ہے ڈماں ہے. وہ نہیں، یہ اپنے اوپر بہت شفاف ہیں. ان کے اوپر ان کی شخصیت پر بڑی سے بڑی تنقید بلکہ بہتان کی حد کو پہنچا ہوا الزام لگا دیا جائے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ہاں بس اپنی شاعری کے سلسلے میں ذرا حساس ہیں، کیونکہ وہ جیسے بڑھاپے کی اولاد ہے نا، تو جو دیر سے شروع ہونے والی شاعری وہ جیسے نو مسلموں کی طرح بنا دیتی ہے کہ ذرا زود حس ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. تو اور صحیح ہے بالکل. وہ تو یہ جو میں نے بات عرض کی کہ دوسروں پہ نرم اور خود پر شفاف، یہ ان کی شخصیت کے مرکز میں رکھا ہوا ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ کرے کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، اور وہ ہے ذوق ملامت. یہ مزاجن ملامتی ہیں. ملامتی تو سب سمجھتے ہی ہیں، ایک رویہ، ایک بلکہ ایک طبقہ صوفیہ میں رہا ہے، بلکہ طبقہ نہیں رہا. صوفی ہونے کے لیے لازم ہے کہ آدمی ذوق ملامت کا حامل ہو، کیونکہ ذوق ملامت کے بغیر بندگی کا جوہر ہاتھ نہیں آتا. بندگی مشروط ہے ذوق ملامت طلب مغفرت سے. تو ان کو مطلب مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دلچسپی رکھتے ہوں اپنے بارے میں عیب جوئی کا مشن لے کر اٹھنے والے مخالفوں کو سہولت فراہم کرنے کی. اور بعض مرتبہ مجھے برا بھی لگا کہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں. مطلب ذرا مجھے برا لگنا بھی ٹھیک تھا، وہ تو میں، لیکن یہ کہ ان کو بالکل جیسے بعض مرتبہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے کسی عیب، ناموجود عیب کی طرف متوجہ کرواتے ہیں، اور پھر وہ جو وہ عیب افشائی کرتا ہے اس پہ جیسے یہ مطلب یہ کہ کوئی روحانی سی تسکین حاصل کرتے ہیں. تو بہت قیمتی بات ہے، اللہ کم از کم مجھے نصیب فرمائے. تو اب ایک ان کا شاعری کے سلسلے میں جو حساس ہیں اس میں ایک اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں اور پھر ذرا گہرائی میں جاتے ہیں. کہ ہمارے ایک دوست ہیں جنہیں شاعری کا کوئی ذوق اور فہم وغیرہ نہیں، تو وہ ان کا ایک مشغلہ تھا، انہوں نے شاید صرف افتخار عارف صاحب کو ہی پڑھا ہوا تھا یا کیا، اور ان کے شعروں میں ایک صلاحیت ہے کہ یاد فوراً ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہوتی ہے شاعری کی. تو انہیں یاد بھی تھے، کبھی کتاب کھول کے سنایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس میں وزن وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایسے موقعوں پر میں مطلب شعر کا بھی وہ کرتا تھا اور شعر خوانی کا بھی مذاق اڑاتا تھا. تو وہ صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہ افتخار صاحب سے مسلسل رابطے میں تھے، اور وہ کچھ دفتری نوعیت بھی تھی اور کچھ عجیب سا ان کے ساتھ تعلق تھا.
تو اور پھر وہ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیٹ کے ہلکے ہیں تو کوئی بات چھپا نہیں پاتے، تو یقین تھا کہ یہ باتیں افتخار عارف صاحب تک ضرور پہنچتی ہوں گی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جب ان سے مختصر سی یا لمبی ملاقات ہوئی، انہوں نے اشارتاً بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ارے تم یہ کیا انسنٹ بکتے رہتے ہو۔ یہ آپ یہ سمجھیں نا کہ شاعری کے سلسلے میں خاصے حساس ہیں اپنی شاعری کے سلسلے میں، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اس پرانے تعلق کا پاس رکھتے ہوئے، جس تعلق کا اظہار وہ وہاں ٹی وی اسٹیشن لے جانے کے لیے آواز دینے سے ہوا تھا، اس کو آخر تک نبھایا اور کبھی اشارہ نہیں دیا، اور مجھے یقین تھا کہ ان کو سب معلوم ہے۔ تو اب یہ تو جیسے اوصاف ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی شخصیت کی وہ اخلاقی تشکیل کس درجے پر ہوئی ہے جس میں اس کا روحانی ہونا وہ معمار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اخلاق حقیقی وہی ہے جس کا گارہ روحانیت سے اٹھے۔ تو اب ان کے بارے میں ایک دو باتیں اور میں کرتا ہوں، اس کو میں کہہ رہا تھا کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے یوں سمجھیں کہ ایک المیہ زندگی نشاتیہ آہنگ میں گزاری ہے۔ یہ جملہ پھر دہرا دوں، مجھے خود یہ ٹھیک لگ رہا ہے نا، تو مطلب ٹریجک لائف، یا یوں کہتے ہیں کہ المیہ کا موتی نشاتیہ کے صدف میں رکھے رکھا، مطلب اس میں تو، اور پھر کسی دوست کو خبر تک نہ ہونے دی۔ ان کا کوئی دوست، مجھے یقین ہے کہ ان کا رازدار نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک عجیب طرح کی وہ تھی کہ باہما و بے ہما رہتے تھے، تو یہ ویسے خوب ہنس بول لیتے تھے، مجلسی تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں یا ان کی خلوت میں کوئی دخیل نہیں تھا، تو خبر بھی کسی کو نہیں تھی، کیونکہ اگر خبر ہوتی نا تو سلیم بھائی ضرور ذکر کرتے کہ وہ یہ پریشانی ہے، انہیں وہ پریشانی۔ اور ان کا ظاہری کروفر، یہ جب سے پاکستان آئے یہ بڑے کروفر والے ہیں، تو ان کا ظاہری کروفر بھی اور ایک طرح کی دنیاوی خوشحالی اور ترقی بھی گویا ایک حجاب کی طرح انہوں نے بنی تھی۔ انہوں نے دنیا میں جتنی بھی ترقی کی اور اس ترقی میں جتنی بھی محنت کی ہے، اس کا میرے خیال میں بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ایک بہت منقش حجاب تیار کرنا چاہتے تھے کہ کوئی ان کے اندر نہ جھانک سکے، اسی میں محو رہے، اسی کو دیکھتا رہے۔ تو اب مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور بخدا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کانٹوں میں پھول پروتے گزری ہے، اور اس لیے ان کی شاعری ذرا آپ دیکھیں۔ اب واقعہ کربلا جس کے تخلیقی تجربے، اخلاقی شعور، جمالیاتی طرز احساس، کل وجود، کل شعور کا نظام چلانے والا محور بن جائے، تو وہ کس حد تک المیہ سے واقف ہوگا؟ یعنی کربلا سے مناسبت جو ہے وہ ہمارے یہاں المیہ کی معرفت کا واحد وسیلہ ہے۔ تو جو آدمی بالکل اسی جیسے وہ وہیں رہتا ہو اور جس کے لیے وہ خیمے ابھی بھی آباد ہوں، تو وہ آدمی تو المیہ کو اس کی انتہا پہ جا کے ایکسپیرینس کر رہا ہے نا، اور تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس درجہ المیہ شناسی اور المیہ خوئی کے باوجود یہ جب بھی کسی المیہ کا بیان کرتے ہیں شعر میں تو وہ شادابی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سیرابی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ بجتا دیتا ہے، وہ مجھے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہے، سجھا دیتا ہے، چکھا دیتا ہے کہ اصل نشاط علم ہے، آخر نشاط علم ہے، اور علم میں نشاط اگر ضم نہ ہو پائے تو علم ناخالص ہے، علم کھوٹا ہے، کیونکہ بڑا المیہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کی علمی، عرفانی ہے والی سب سے بڑی کامیابی ہے ٹریجک ایسنس آف بینگ کو ایکسپیرینس کرنا، مشاہدہ کرنا، اس میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جانا۔ تو اتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ احساس نشاط کے بغیر ہوگی، وہ جذبہ تشکر کے بغیر ہوگی۔ کبھی دیکھا نا کہ امام حسین کے ساتھ جو بھی ہوا،
وہ جب بھی یاد آتا ہے تو اپنے ساتھ صرف آنسو نہیں لاتا، وہ اپنے ساتھ ایک موجع فخر بھی لے کر آتا ہے، وہ اپنے ساتھ منتہائے نشاط بھی لے کر آتا ہے۔ تو جیسے بلندیاں ایک ہو جاتی ہیں نا، اختلاف پستیوں میں ہوتا ہے، تو علمیہ اور نشاطیہ یہ اپنے منتہا پر ایک ہیں۔ تو یہ چیز ان کی شاعری کا بہت ہی بیسک وصف ہے، تو وہ ان کی شخصیت سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک بات جس کو میں کہہ رہا تھا کہ جھجک کے کہنی ہے، وہ یہ کہ یہ اپنا غم چھپاتے رہے لیکن غم گسار بناتے رہے، اور مطلب غم گسار یہ خواتین کو بناتے تھے، مردوں کو نہیں۔ اب بھائی اب میں مطلب یہ سب میں ان کی مدح میں کہہ رہا ہوں، ان کے اسرار نہیں فاش کر رہا۔ تو اب جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ روح اور جسم کا سنگم ہے، تو ان کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو حیرت ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ خواتین کو جینڈر لیس ہونے پر مصر رہتے تھے، تو جینڈر لیسنس کو خاتون افورڈ نہیں کر سکتی، مرد اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ان کا مطالبہ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد اس مطالبے کی تعمیل کا محال ہونا ثابت ہوتا تھا، تو یہ کسی اور پر بھی کسی اور کو بنا لیتے تھے، اور اس پر بھی عشق میں سچے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہرجائی پن نہیں ہے، ہاں اگر سطحی نظر سے دیکھیں گے تو یہ ہرجائی پن نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ ہرجائی پن نہیں ہے، یہ کثرت کو وحدت دینے کا ایک عمل ہے۔ تو جیسے ایک آدمی ایک کے بعد دوسرے پہ عاشق ہوتا رہے تسلسل کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا عاشق نہ ہو، ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے عشق سے میچ کرنے والا محبوب ڈھونڈنے میں غلطی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ سامنے بیٹھے ہیں، اس کی بھی خاصی تفصیل ہے۔ تو اس کا جو ہے جیسے ابن عربی نے کہا نا کہ وہ نسائیت کا پرسپیکٹو بنائے بغیر آپ اصول تشبیہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں یہ بات اب افتخار صاحبی کے کو کہہ رہا ہوں، اور تو اب یہ تو ایک متروک روزمرہ ہے نا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس مہم پہ جیسے ڈالے گئے تھے، چاہے اس کا ادراک اور استعمال انہوں نے بعد میں کیا ہو۔ تو اب جو آدمی اپنے شعور جمال کو جسمانی اور روحانی دونوں سطحوں پر حالت سیرابی میں رکھتا ہو، فلفلمنٹ میں رکھتا ہو، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بہت انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ یہ اپنے شعور جمال، اپنے تصور جمال، اپنے آرکیٹائپل حسن کو اس سے منقطع کبھی نہیں ہوئے، اور اس حسن کے ہر مظہر پر کا حق ادا کیا، اور اس حسن کے ہر مظہر کو اس کی ذمہ داری جب یاد دلائی تو وہ بھاگ گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ کیسے، اب یہ مجھ سے چھوٹے لگتے ہیں دیکھنے میں، اگر کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ چھوٹے ہیں یا کم از کم ہم عمر ہیں، لیکن مطلب ظاہر ہے عمر میں بھی بڑے ہیں۔ تو ان کی عمر ذرا دیکھیں، جس نے تنہائی کا حق ادا کر دیا، جس نے اپنی تنہائی کو خود سے بھی خالی رکھا، یہ ہوئی نا مکمل تنہائی، تو اس کی عمر جو ہے وہ جوانی اور بڑھاپے کی تقویم میں نہیں ہے۔ یہ جوانی اور بڑھاپے کی تقویم میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری اور نہ گزر رہی ہے۔ ان کی زندگی کے ادوار دوسرے ہیں، وہ بایولوجیکل سے زیادہ اسپریچول ہیں، وہ ریشنل سے زیادہ پیشن پر ہیں۔
تو ماشاءاللہ مطلب اب کوئی ان کا بے تکلف دوست اگر ان سے سب بات کرے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مطلب اگر، کیونکہ ہم لوگ جوانی اور بڑھاپے کی اصطلاحوں کے قیدی ہیں نا زندگی کے بارے میں، تو ہمیں لگے گا کہ بھائی ان پہ تو بڑھاپا آیا ہی نہیں اور اللہ کبھی نہ لائے کبھی نہ لائے۔ تو یہ جناب ان کی مطلب ان کی شخصیت کی ایک آؤٹ لائن سی ہے، اور جسمانیت کی اساس جو ہے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز تھیورائز ہو جائے، کہ جسمانیت کی اساس جو ہے وہ کثرت پر ہے اور روحانیت کی وحدت پر۔ تو افتخار عارف صاحب ہمارے اس تضاد کو حل کرنے کی کوشش میں رہے ہیں اور تاحال ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کی شخصیت کا میکینزم ہے، اور یہ پورا میکینزم جس بات پہ چل رہا ہے وہ یہ ہے۔ تو اب ہم شاعری پہ جائیں گے، اور شاعری کے میں نے 2 حصے کیے ہیں، مطلب اپنی گفتگو کے 2 حصے کیے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ان کی غزل جو ہم پہلے شروع کریں گے، اور دوسرا ہے ان کی مذہبی، یعنی مذہبی مجبوری ہے یوں کہہ لیں، روحانی شاعری یا مذہبی شاعری، اس پر الگ سے بات کریں گے۔ تو یہ دونوں جہتوں میں ان کا کلام جو ہے وہ ایک مفصل گفتگو کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پہلے ہم جیسے غزل پہ بات کریں گے اور اس کے بعد پھر وہاں جائیں گے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم یہ دونوں جہتیں ان کی دیکھنے کی اپنے بس بھر کوشش کریں، پہلے ہم ایک مجموعی بات عرض کرتے ہیں جو دونوں میں مشترک ہے، کیونکہ شاعری تو دونوں میں مشترک ہے، اور شاعری کے محاسن وغیرہ جو ہیں وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں ایک ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو اسلوب ہے ہمیں اسے دریافت کرنا چاہیے۔ یہ شعر پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اسلوب دیکھیں کہ ان اسلوب میں کوئی امتیازی حیثیت ہے یا نہیں، کیونکہ شاعری میں انفرادیت بربنائے اسلوب ہے، بربنائے مضمون نہیں ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں ندرت۔ تو بڑا شاعر جو ہوتا ہے نا وہ مضامین میں ندرت، اسلوب میں انفرادیت رکھتا ہے۔ تو ہم اگر ان کی انفرادیت ان کے اسلوب میں دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے زیادہ محنت، کوشش اور وہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا اسلوب جیسے اپنے لحن میں، اپنی آواز میں، اپنے بہاؤ میں، اپنے وہ لفظوں کے درمیان بنیادی نسبتوں میں بالکل منفرد ہے۔ اور دوسرا دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ان کی مضمون بندی، معنی آفرینی اور کیفیت ایجادی کس درجے کی ہے، اور اس میں بھی کوئی امتیاز انہیں حاصل ہے۔ انہوں نے ندرت کے ساتھ بھی کچھ مضامین باندھے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑے ہمارے اجتماعی شعور اور ہمارے اجتماعی نفس کی جو ہے وہ کفالت کرنے والے آئیڈیاز کو نئے مظاہر فراہم کیے ہیں یا نہیں، تو ان پہلوؤں سے ہم وہ دیکھیں گے۔ تو اور جیسے میں نے اس کہا کہ کیفیت سازی جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ شعر میں ایک کیفیت ہے، ایک مضمون ہے، مضمون شعر کی ہاریزنٹیلٹی ہے، معنی جو ہے شعر کا عروج ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں۔ ہم ان کا تفصیل سے تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے وہ جواز جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت میں رہتے ہوئے منفرد ہیں۔ اصل انفرادیت زنجیر کی کڑی کی طرح ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر کے جزیروں کی طرح نہیں ہوتی۔ انفرادیت اجتماعی وجود بن سکنے کی قابلیت رکھنے کے بعد نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ریفرنشیل ہونی چاہیے نا۔ تو وہ سب ہم اب دیکھیں گے۔ اور پھر وہ جو کیفیت والی بات ہے، تو ان کے یہاں کیفیات میں بھی ندرت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ شعر کے کلاسیکی مفاہیم یا ہماری جو روایتی شعریات ہے اس سے تھوڑا بھی واقف ہوں، تو وہ اس بات کی اہمیت
سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کیفیات میں ندرت پیدا کر دے، احساسات میں کوئی کہیں کہیں لگے کہ یہ جیسے کسی مروج احساس کی قلب ماہیت ہو رہی ہے، یہ جیسے حس اور اس کے آبجیکٹ کے درمیان آبجیکٹ کو بدلے بغیر وہ ایک نئی جہت داخل کی جا رہی ہے۔ اب بھائی یہ تو یار واضح ہو گیا نا کہ میں ایک چیز کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں برف کی، تو اب برف سے میرا ایک احساس جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، طے شدہ ہے کہ اس کو جب بھی ہاتھ لگاؤں گا ٹھنڈی لگے گی، اور اس پہ مطلب مجھے کوئی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے ذہن میں کوئی امکان ہی نہیں رہتا ہے کہ میں برف کو ہاتھ لگاؤں گا اور ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھنڈی نہ لگے۔ تو اس طرح کے بندھے ہوئے حس و محسوس کے جبری نظام میں ایک آدمی برف پہ آپ کا ہاتھ رکھوا کر کہتا ہے کہ بتاؤ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ خلاقی کی انتہا ہوتی ہے، جیسے بے دل وغیرہ کے ہیں کہ احساسات پہ تصرف کرنا اور احساسات کو ایک کانشس پیراڈائم میں رکھ کر ایک ایسے پیشن میں ضم کر دکھانا جس پیشن کی آدھی ساخت احساساتی ہے اور آدھی جو ہے وہ انٹلیکچول ہے، وہ شعوری ہے۔ تو یہ ان کے یہاں بہت ہے، مطلب ان کے یہاں اگر سب سے زیادہ جو چیز واضح اور ظاہر و باہر ہے وہ یہ وصف ہے کہ ان کے یہاں آدمی کو لگتا ہے کہ اس کے احساسات کے پرانی جو مناسبتیں اور پرانے جو تلازمات ہیں وہ ٹوٹ کے کچھ نئے تلازمات میں ڈھل رہے ہیں، اور اب لگنے لگا ہے کہ احساسات کی ذہنی اور عقلی اہمیت کیا ہے، احساسات میں ٹرانسینڈنس کا کون سا پہلو موجود ہے، وہ آج محسوس ہوا۔ اب بھائی کیا بتاؤں، اب مجھے کیونکہ مخاطب پر اعتماد بھی ضروری ہوتا ہے نا، جیسے عربی زبان میں محذوفات اسی لیے زیادہ ہیں کہ متکلم کو مخاطب پر اعتماد ہوتا تھا۔ تو اب بہرحال اب بعض چیزیں کہتے ہوئے شرم سی آتی ہے، احساس جرم سا ہونے لگا ہے، اب یہ صورتحال ہو گئی۔ تو مطلب اس بات کو اللہ کرے کہ سب لوگ کہیں کہ بڑی بات ہے، اور بڑی بات کا مفہومی کہہ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بات جو ہے وہ جیسے ایک ورود کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے ورود ہی کو چلو محسوس کر کے آدمی کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو اب یہ جو ہے کہ یہ جو چیز ہے نا محسوس کہتے ہیں، یعنی جو چیز حس میں رہے، جو چیز حس میں ڈمپ ہو اسے محسوس کہتے ہیں۔ تو ہم اپنی آسانی، کیونکہ ہماری زبان میں محسوسات اور احساسات ان میں فرق نہیں کیا جاتا، تو اگر ہم بھی نہ کریں تو وہ عذر ہے۔ تو محسوسات میں یا احساسات میں آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہونے والے، آبجیکٹ کے تجربے سے بننے والے سمپل احساسات، ان میں جو ہے وہ اپنے آپ سے اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ مطلب وہ بس جیسے گرمی کا احساس گرمی ہی میں رہے گا اور سردی کا احساس سردی ہی میں رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرمی کا احساس اپنے حدود کو توڑے اور سردی کا احساس دوسری طرف سے ٹرانسینڈ کر کے ایک نیا تالیفی احساس بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہونا ممکن کر دکھائے تو اس کی قدر کرو، وہ بہت خاص آدمی ہے، وہ بہت خاص بیان ہے۔ تو ان کے یہاں یہ ہے کہ کیفیات، احساسات، جذبات کا بیان ان کے یہاں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اچھا ہے۔ تو کیفیات کا ماخذ یا جو بنیادی مادہ ہے جس سے کیفیات کے پیکر بنتے ہیں، کیفیات کی خلقت، اس کو اگر میں ایک عنوان دوں تو میرے لیے تو وہ مکمل عنوان ہے، وہ ہے سالکانہ جذب۔ ان کا نظام احساس سالکانہ جذب کی طرح ہے۔ اب مشکل یہ کہ اب سالکانہ جذب کہاں سے بتائیں؟ وہ یہ تصوف کے مسلمات میں سے ہے کہ دو لوگ سب سے بڑے ہوتے ہیں، یا تو وہ مجذوب سالک ہوں یا وہ سالک مجذوب ہوں۔
تو یہ نفس میں جو آخری نفس کا جو حصول ہے، یہ نفس کے اطمینان کے حصول کی منزل پر پہنچ جانے کے نتیجے میں نصیب ہونے والا حال ہوتا ہے، کہ جہاں آدمی سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقرب عارف ہوتے ہیں اور عاشق ہوتے ہیں، تو سالک مجذوب عارف ہے، مجذوب سالک عاشق ہے، اور یہ دونوں بندگی کے منتہا ہیں، یہ دونوں انسانی نفس کی آخری منزلیں ہیں۔ تو اب ذرا اسی پہ بھائی غور کر لو کہ یہ نہایت در نہایت احساس کو نہایات در نہایات کے تسلسل میں رکھنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ جیسے مولانا روم نے فرمایا نا، جو عارفوں کے بھی امام ہیں، عاشقوں کے بھی مقتدا ہیں، کہ می روم سوئے نہایات الوصال، من ز تن اریاں شدم او از خیال۔ یہ تو آسان شعر ہے، لیکن آسان لفظوں میں ہے، معنی میں بہت زیادہ ہے۔ تو اب یہ جیسے اگر ہم کہیں کہ مولانا روم کی کس جہت سے ان کو ان کی روایت میں کھپایا جا سکتا ہے، جگہ انہوں نے حاصل کی ہے، تو میں کہوں گا یہ می روم سوئے نہایات الوصال، ہر نہایت وصال فراق ہے، تو میں فراق در فراق حالت وصال میں چلتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں خود سے بھی فراق اختیار کیا، اور اس نے بھی خود سے دوری اختیار کر لی، اس کو تشبیہ سے تنزیہ میں چلا گیا، میں جو ہوں وہ اپنے آپ سے، میں خودی سے بے خودی میں آ گیا۔ تو خیر اس کی تفصیل وہ متعلق نہیں ہے یہاں۔ ایک ہے سالکانہ جذب، یعنی نپا تلا جذب، یعنی کہ یوں کہ کیلکولیٹڈ ایکسٹیسی، ہاں تو یہ، یا یوں کہہ لیں کہ پیشن بہت بڑا لفظ ہے، ہمارے یہاں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے تو، لیکن یہ کہ وہ سمجھا نہیں جاتا، وہ ہے جذب۔ پیشن وہ نقطۂ جاذبہ ہے جہاں شعور اور وجود کی دوئی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پیشن۔ تو ان کے یہاں وہ پیشن ہے، اور اللہ جانتا ہے وہ پیشن ہے، یہ کوئی جذبات میں نہیں کہہ رہا، اور لیکن وہ پیشن ناپ تول کر ہے، وہ پیشن کیپچرنگ نہیں ہے، کیپچرڈ ہے، یعنی آرگنائزڈ پیشن کے شاعر ہیں یہ۔ تو اسی وجہ سے آپ ان کے یہاں دیکھیے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ بلند آواز نہیں ہے، ان کے آہنگ میں بلند آوازی کا دخل نہیں ہے، اور آہنگ ان کا رجزیہ ہے۔ وہ جب ہم اسلوب میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی بحریں جو ہیں نا وہ لیفٹ رائٹ کرنے والے لشکر کی طرح ہیں، یعنی تھپ 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 اس طرح رک کے، تو یہ بحریں یہ بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ رجزیہ آہنگ ہے، بلند آہنگی کے بغیر۔ تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ غصہ جو ہے وہ اظہار محبت کی طرح کیا جائے۔ تو وہ، اور اگلا نقطہ، آج میں یہ اوصاف ذرا سے خصائص عرض کر دوں، تو اگلی مرتبہ شعر سامنے رکھ کر اس کی شرح یا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدائی، کیونکہ میں نے ان کے ابتدائی دور شاعری دیکھا ہے، یہ مشہور ہونے کے بعد شاعر بنے ہیں، شاعر ہو کر مشہور نہیں ہوئے۔ تو اور ان جیسی شہرت کا آج کا آدمی تصور نہیں کر سکتا، واقعی کہہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا وغیرہ نے عالمگیری دے دی ہے، لیکن اس شہرت اور مقبولیت کا آج حصول ناممکن ہے۔ تو خیر، تو ابتدائی دور جو ان کی ابتدائی شاعری ہے ان ادوار میں، وہ اسے رومانوی شاعری کہا جا سکتا ہے، لیکن اس رومانوی شاعری میں بھی ایک عجیب سی انفرادیت ہے، ایک پیچداری سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمارے بھائی ہم تکلف ہوتا ہے محبوب کو صیغہ تانیث میں کہنا، مطلب ہمارے یہاں یہ ابتذال سمجھا جاتا ہے کہ محبوبہ کہیں، تو بعض لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ ساری عمر نہیں آتا، بعض عاشقوں کی زبان پہ بھی، تو وہ تھوڑا سا ایک جھجک ہے، تو ہم صیغہ تذکیر میں ہی کہیں گے۔ تو وہ انفرادیت کا ہے، رومانوی شاعری، یعنی
عشقیہ شاعری یا مجازی عشق کا بیان، تو وہ انفرادیت یہ ہے کہ ان کا ہر محبوب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اب آج کی اصطلاح میں کہیں کہ وہ اپنے جینڈر میں رہتے ہوئے، اپنی صنف میں رہتے ہوئے اور اس صنف کے بایولوجیکل تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے ٹرانسینڈ بھی کرتا رہے، یعنی عورت اور لا عورت، عورت ہونا لا عورت ہو سکنے سے مشروط ہے۔ یہ بات ذرا شاہد آوان صاحب تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، تو ہمارا موجود ہونا ہمارے موجود نہ ہو سکنے سے مشروط ہے، سمجھ گیا نا؟ تو وہ اب اس طرح جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے محبوب سے، جس کی محبت میں جسمانی کشش اور جسمانی ربط کا ایک بہت بنیادی کردار ہو، تو اس کے باوجود وہ اس سے ٹرانسینڈنس کا تقاضا کر رہا ہے، اس میں ٹرانسینڈنس ڈھونڈ رہا ہے، یعنی جسم میں رہتے ہوئے لا جسمیت کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اس میں ہوتا یہ کہ جسم کی کیفیت جو ہے وہ اپنا زور کھوئے بغیر جو ہے وہ مکمل ہو کر ایک روحانی حال میں ڈھل جاتی ہے۔ جیسے ابن عربی کہتے ہیں کہ جب آدمی حالت وصال میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنی فنا بقا کے تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ابن عربی کا یا تو قول سنا ہے یا ابن عربی نے ان جیسوں کو دیکھ کے یہ قول کہا۔ تو خیر، تو یہی وجہ ہے، یہ اس جہت سے یہ ہمیشہ جیسے فلفلڈ رہے، یہ کبھی اس پہلو سے سمجھ رہے ہیں نا، اس پہلو سے کبھی مطلب حالت تشنگی میں نہیں رہے، ہمیشہ سیراب رہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں سراپا نگاری نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی جیسے آدمی اس طرح کہو نا تو فیض کی طرح سراپا لکھے گا، کچھ اس طرح کرے گا نا، نہ ان کے یہاں معاملہ بندی ہے، نہ ان کے یہاں سراپا نگاری ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب کوئی محبوب جو ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ سیلف ٹرانسینڈنس اختیار کرو اور میں جو اس ویو آف ٹرانسینڈنس میں ہوں اس میں بھی میرا ساتھ دو، تو وہ بہت دیر تک یہ نہیں اٹھا پاتا وہ محبوب یہ ذمہ داری، تو پھر کوئی نیا محبوب منتخب کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور پھر اس سے بھی عشق سچائی کے ساتھ ہے، اس سے بھی عشق خود غرضی کے ساتھ نہیں ہے اور کسی اور پہلو سے نہیں ہے، بلکہ سچائی کے ساتھ ہے اور اس مقصد کی طرف یکسوئی کے ساتھ ہے جس میں یہ اپنے محبوب کو بھی اپنا ہم حال بنانا چاہتے ہیں۔ سچی محبت دو انسانوں میں ہم حالی کی شرط پر ہوتی ہے، تو عاشق کوئی انفعال محض میں نہیں رہتا، عاشق عشق کا اختیار حسن کی تاثیر سے بہت زیادہ ہے، یعنی انسانی تعلق میں کہہ رہا ہوں۔ تو عاشق جو ہے وہ بالکل جیسے چھاپا مار کارروائی کرتا ہے، وہ محبوب کو بدلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ محبوب عاشق کو اتنا بدل دے جتنا عاشق محبوب کو بدلتا ہے، محبوب کا اعتبار وہ پیدا کرتا ہے، محبوب میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسرا جو جیسے میں نے عرض کیا کہ معنی آفرینی اور مضمون بندی ضرور دیکھنی چاہیے شاعر کے یہاں، اور اس میں مضمون بندی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شعری تجربات میں کتنی وہ ہے ثروت مندی، کتنی معنویت ہے۔ مضمون کسی تجربے کا بیان ہوتا ہے، یعنی ہسٹوریسائز کرنا، اور معنی جو ہے وہ اس تجربے میں ٹرانسینڈنس پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی رسائی کو نا رسائی کے سپرد کرنا پڑتا ہے، یہ معنی ہے۔ تو وہ بہت دلچسپ صورتحال ہے، بلکہ میں یہ کیونکہ شعر وغیرہ میں نے سب نکالے ہوئے ہیں ان کے جن پہ گفتگو کرنی ہے، تو
پہلی بات جو میں نے کی تھی، جو میری نظر میں بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ تھی کہ یہ احساسات کی تجدید بھی کرتے ہیں. اس حس اور محسوس کے درمیان ایک کلیشے بن جانے والے جو بندھن ہے اس کو بار بار توڑتے رہتے ہیں، اسے تازہ کرتے رہتے ہیں، کسی تخریبی کارروائی کا جو ہے وہ شبہ پیدا کیے بغیر. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آدمیوں میں جب بحران آئے گا، چاہے شخصیت میں آئے چاہے سوسائٹی میں آئے، اس میں ایک سبب ضرور پایا جائے گا دیگر اسباب کے ساتھ، کہ اس کے احساسات اپنے شجرے میں نہیں رہے. یعنی احساسات میں بھی ایک کازیشن کا نظام چل رہا ہے نا، کہ اس سے تو یہ اس میں نہیں رہے. تو احساسات کیاس میں چلے جائیں، بے بنیاد ہو جائیں، بے اصل ہو جائیں، اپنی ہائرارکی سے نکل جائیں، تو پھر آدمی بے خلا میں بدل جاتا ہے. تو کبھی ہر زوال میں، انسانی زوال میں یہ سبب مشترک ہوگا. اب دیکھیے کہ یہ احساسات کو ان کی اوریجنل اور فطری ہائرارکی میں کیسے لا رہے ہیں. میں ایک شعر عرض کرتا ہوں. ہجر کی دھوپ میں چھاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں، ہجر کی دھوپ میں چھاؤں جیسی باتیں کرتے ہیں، آنسو بھی تو ماؤں جیسی باتیں کرتے ہیں. اب اس میں ندرت کے بہت پہلو ہیں کہ ہجر کو دھوپ کہہ کے پھر چھاؤں کو لانا، یہ ایک بالکل نیا تلازمہ ہے. اور مطلب ہجر کی دھوپ کا انکار نہیں ہے، ہجر کی دھوپ کا زوال نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، ہجر کی دھوپ میں ایک چھاؤں ایڈ کر گئی. تو اور پھر آنسو بھی تو ماؤں، یہ جو تشبیہ ہے یا یہ جو وجہ شبہ ہے، یہ مطلب نایاب ہے. میں مطلب ایک طرح اپنے اگر چھوٹا کوئی میرے سامنے ہو، میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ آنسو اور ماں والی نسبت جو ہے اس میں، یہ کہیں سے بھی نکال کے دکھا دے. اب جو آدمی دو آبجیکٹس میں، دو کیفیتوں میں، دو کیریکٹرز میں، جن کے درمیان کوئی وجہ تعلق نہ پائی جائے، ان کو پرو دیتا ہے ایک نئی نسبت دے کر. تو اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیات کی جیسے تشکیل نو ہے. اب اس میں ماؤں اور آنسوؤں میں آپ نے دیکھا نا کہ ٹریجڈی اور کامیڈی کا امتیاز نہیں رہا. ٹریجڈی کامک ہو گئی اور کامیڈی ٹریجک ہو گئی. یعنی ماں کے حوالے سے آنسو تسکین کی ضمانت بن گئے، اور آنسو کا سبب ظاہر ہے ٹریجک ہے. تو یہ اور دوسرا اچھا اس میں دیکھیے ایک اور مطلب دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بڑے شاعروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مطلب یوں کہنے کہ کسی قاعدے کو توڑنا ان کا حق ہوتا ہے. یہ ہر فنی قاعدے، ضابطے، لسانیاتی قوانین وغیرہ سے متصرفانہ تعلق رکھتے ہیں. تو بڑا شاعر کہتے ہی اسے ہیں کہ زبان کے اب تک بنے ہوئے دائرے کو توڑ کر اسے وسعت دینا. ہر بڑے شاعر نے یہ کیا ہے. تو اب جیسے اس میں سامنے کی بات ہے کہ جیسے انیس نے کہا نا، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو، یہ کو زائد ہے، لیکن کو آپ صحیح کر کے بھی دیکھ لیں کہ اب ادا کرو، تم ادا کرو، اب تو مصرع بالکل جیسے لنگڑانے لگے گا. تو غلطی کو عام معیارات صحت سے زیادہ بامانی بنانا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو اب یہی جیسے وہ چھاؤں اور ماؤں کا قافیہ ایک پرانے ضابطے میں نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ماؤں کو چھاؤں کا حرف روی دوسرا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک غلط العام کو قبول، یہ غلطی انہوں نے تھوڑی کی ہے، مطلب ایک غلط العام کو تخلیقی سطح پر قبولیت کی جگہ پہ بٹھا دیا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ غلط العام جس تحقیر کا، جس تنسیخ کا نشانہ بنا رہتا ہے، میر ایسے لوگ آ کر اس کو جو ہے وہ فصاحت کی مسند پر لا کے بٹھا دیتے ہیں. تو یہ بھی مطلب بڑی خوبصورت بات ہے. اب یہ اور دیکھتے ہیں.
اچھا، یہاں ایک خیال آیا کہ کبھی آج کل تو خیر آنسو نکلتے ہی نہیں، مطلب اب آنسو اور آنکھوں ہی کا ربط نہیں رہ گیا، تو آنسو اور ماؤں کا کیا ربط ہے؟ اور ماؤں کا بھی کیا ہے، بایولوجیکل ایک وہ ہے تو، لیکن کبھی رونا نصیب ہو تو یہ مصرع پڑھ لیں، یہ وظیفے کا کام دے گا، اس رونے کی سطح کو بلند کر دے گا، اس گریے کے سبب کو بہت قابل فخر بنا دے گا کہ آنسو بھی تو ماؤں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس آدمی کا شعر آپ کے نفس میں بلندی پیدا کر سکنے والی تاثیر داخل کر دے، آپ کے غموں میں آپ کے لیے مرہم بنے، آپ کی مجبوریوں کو ان احساس جبر سے نکال دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی کیفیت سازی ہوتی ہے۔ جیسے مجھے درد ہوتا تھا تو میں عراقی کا شعر پڑھتا تھا کہ باہر دردے کے ہاں یارم فرستد، شفائے جان بیمارم فرستد، تو اللہ جانتا ہے کہ درد، مطلب کوشش ہوتی تھی کہ درد رہے۔ تو واضح ہے نا کہ آدمی اپنی سطح محسوسات سے بلندی اور ڈیٹیچمنٹ حاصل کرنے کے لائق بن جائے جس بیان سے، اس بیان کی تخلیقی اور جمالیاتی اہمیت بھی مسلم ہے اور اخلاقی بھی۔ تو یہ اس طرح کا شعر ہے، ایک شعر ایک مختلف کانٹیکسٹ میں، اور ہے اسی قبیل کا۔ ہم بھی اس سلسلہ عشق میں بیعت ہیں جسے، ہم بھی اس سلسلہ عشق میں بیعت ہیں جسے ہجر نے دکھ نہ دیا، وصل نے راحت نہیں دی۔ یہ بھائی اس پہ تمہیں بہت جیسے جی چاہتا ہے کہ اس پہ جیسے تقریر کی جائے، یہ شعر ایسا ہے اور کمال کا شعر ہے۔ تو اب کہیں تو میں اس کی ابھی کر دوں تفصیل، یا اگلی نشست شروع کرتے ہوئے اس سے کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم اگلی مرتبہ یہ کریں گے، اور شاہد آوان صاحب یاد دلائیں گے کہ وہ جو شعر رہ گیا تھا اس سے کرو۔ آپ کچھ مختصراً اگر کہنا چاہیں؟ نہیں، میں تو بس اس وقت مبہوت ہوں، اور ابھی وہ ایک جملہ فرماتے ہیں اور میں اس پہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ دوسرا جملہ آ جاتا ہے، پھر میں اس قابل ہی رہتا کہ وہاں قیام کر سکوں، پھر دوسری طرف نکل جاتا ہوں۔ تو اب میں سوچوں گا اور غور کروں گا، ظاہر ہے کہ میں ان کے سامنے کیا لب کشائی کروں، ان کو بس سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے، وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں، ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں، تو بس اللہ ان کو ہمارے سب سلامت رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ میں، یہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں مگر مجھ سے کہیں بڑے، بہت بڑے ہیں، اور ایک نسبت ہماری ہے کہ ہم پیر بھائی ہیں ایک سطح کے، اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے، ہم نے بھی وہیں سے سفر شروع کیا تھا، جاوید صاحب نے بھی وہیں سے، ظاہر ہے کہ اللہ کریم نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہاں، وضاحت کا ہر جو زاویہ ہے نا، وہ کسی چیز کی وضاحت کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں، تو جو قابل اعتبار زاویہ ہوتا ہے وہ پرنسپل پرسپیکٹیو ہوتا ہے جو ہمارے لیے مسلمہ بن چکا ہو۔ تو اس پرسپیکٹیو سے عورت جو ہے وہ کازمک پیسیوٹی کا مظہر ہے۔ یہ مطلب پیسیوٹی منفی معنی نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ عورت کازمک پیسیوٹی کا مظہر ہے، ٹوٹل پیسیوٹی، پرنسپل پیسیوٹی، یعنی انفعال حقیقی کی حامل ہے۔ تو جو اس اسٹیٹ آف پیسیوٹی میں، اس سطح، اس بلند درجہ انفعال پر اپنے آپ میں رہنا ذمہ داری ہے، اور مرد ایکٹیویٹی کا مظہر ہے تو اسے خود کو چھوڑتے رہنا ضروری ہے۔ یعنی مرد اپنی خودی کو ایک کابوس نہیں بننے دیتا، ورنہ اس کی خودی میں تشکیل کا عمل رک جائے گا۔ تو مردوں میں نظام حرکت یہ ہے کہ خود کو چھوڑتے ہوئے خود کو پاتے رہو، اور خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود میں رہتے ہوئے حقیقت کے کنٹینر بنے رہو۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ عورت کے لیے جینڈر لیسنس
وہ منفی ہے اور مرد کے لیے جینڈر لیسنس لازمی ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے نا کہ جو مذکر کا صیغہ ہوتا ہے نا وہ نوعی ہوتا ہے، یعنی حالت جمع میں ہم سب چیزوں کو جمع میں کہیں تو اسے مذکر کہہ دیں تو اس میں یہ نہیں ضروری کہ اس میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ جیسے انسان ہے تو انسان ہم کہہ دیں تو اس میں خواتین بھی شامل ہیں، تو لیکن تانیث کے صیغے میں امتیاز ہے، فکسٹی ہے۔ کبھی لسانیات کے مباحث میں دیکھیے گا کہ مذکر کے صیغے میں توسیع معنی ہے اور مؤنث کے صیغے میں تحدید ہے، فکسٹی ہے۔ رنگین مزاجی اور روحانیت، اس کا اجتماع کم لوگوں میں ہوتا ہے، اور دونوں طرف ایک طرف جو ہے ان کی رنگین مزاجی دل دینے والی نہیں ہے، دل لینے والی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ دل دینے والی ہے۔ میرے لیے یہ باعث فخر رہے گا، ساری زندگی جتنی سانسیں رہتی ہیں میں احسان مند رہوں گا آپ کا بھی اور ارے آپ کو کیا، بہت شکریہ جناب، بہت بہتر۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔